اچھا میری بات سنیں. جیسے ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر ہم پہنچے، نماز جنازہ کھڑی ہو چکی تھی، اب ہم نے اس کو مکمل کیسے کرنا ہے؟ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نماز اور نماز جنازہ کبھی سیکھا ہی نہیں، اس بارے میں معلومات ہم نے لی ہی نہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، چاہے وہ نئی نسل ہو یا ہمارے بزرگ حضرات ہوں. جن کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، پتہ چل رہے ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے تو آج تک نہیں پوچھا. تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی ہم نماز جنازہ کے اندر جاتے ہیں تو 2 تکبیریں امام پڑھ چکا ہے، 3 تکبیریں پڑھ چکا ہے، تو ہم جا کر شریک ہوں اور امام جہاں بھی ہے ہم پہلی تکبیر سے شروع کر دیں. یعنی امام نے کہا اللہ اکبر، امام دوسری تکبیر میں کر رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کون سی تکبیر ہے، تو میں اس میں کیا کر دوں گا، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ پڑھوں گا. پھر وہ اللہ اکبر کہے گا، وہ آگے اور دعا پڑھے گا، میں درود شریف پڑھوں گا، یہاں تک کہ وہ جنازے کو مکمل کرے گا. اب مثال کے طور پر اب میں نے درود شریف پڑھا ہے، اس نے چوتھی تکبیر کر لی ہے، دوسری تکبیر میں شامل ہوا تھا. اب یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد جو ہی وہ سلام پھیرے تو باقی میری 2 تکبیریں رہ گئی ہیں تو میں ان کو کیا کر لوں، پورا ادا کر لوں، مکمل کر لوں. یعنی اللہ اکبر، پھر فوراً کیا پھیر لوں، سلام پھیر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر رش ہوتا ہے اور رش کی وجہ سے پھر لوگ آگے آئیں گے، جس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ میں کیا آئے گا، خلل آئے گا. ایک تو مسئلہ یہ ہے، صرف تکبیریں کہنی ہیں، ہاں، دعا مس ہو گئی، دعا نہیں پڑھنی. دعا نہیں پڑھنی. کچھ حضرات کہتے ہیں بھی دعا پڑھ لو اگر صفیں نہ ٹوٹیں، لیکن اکثر ہوتا ایسا نہیں ہے، صفیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، ہم پہنچے، نماز جنازہ کھڑا ہو چکا ہے، وضو نہیں ہے، پھر کیا کریں ہم؟ نماز جنازہ کھڑا ہو چکا ہے، وضو کرتے ہیں، نماز جنازہ رہتی ہے. اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن مسلمان کے اوپر حق ہے. اب میں کیا کروں؟ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کر، کیا کر لیں، لیکن تیمم وہ کرے گا جس کا اس میت سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے. ذاتی مثال کے طور پر وہ قریبی رشتہ دار، جو میت ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، جو میت ہے وہ اس کا باپ نہیں ہے، جو میت ہے وہ اس کا بھائی نہیں ہے. تب وہ اگر باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، قریبی رشتہ دار ہے، تب یہ تیمم نہیں کرے گا، یہ وضو کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے جنازے کو روکا جا سکتا ہے، یا اگر وہ پڑھ بھی لیں تب بھی یہ وارث ہے، یہ دوبارہ جنازہ کو پڑھ سکتا ہے. دوبارہ جنازہ ایک دو اور لے لے گا، 1-2 اور بندوں کو لے لے گا. اگر وہ ہے کوئی اور ہے، اب تیمم کر لے. اب آپ کہیں گے کہ تیمم کیسے کرے؟ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے، اس کو پڑھ لو، میں آپ کو بتاتا ہوں. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، تیمم جو ہی فوراً جائے تو فوراً دیکھ لے کہ نیچے مٹی کے اوپر ضروری نہیں ہے، اب کھڑی دیوار ہے، دیوار کے اوپر ہاتھ مار لیں، ٹھیک ہے، دیوار کے اوپر ہاتھ مار کر یا نیچے مار کر پھر اس کو یوں جھاڑیں ایک مرتبہ، پھر مکمل چہرے کے اوپر اس کو پھیر، یعنی مٹی مکمل طور پر کیا ہو جائے، جھاڑ جائے. پھر دوسری مرتبہ زمین کے اوپر یا دیوار کے اوپر مارو، پھر اس کو جھاڑو، پھر کیا کر لو، پھر یہ ان کو سارے بازو کو وہ کر لو. یہ آپ کا کیا ہو جائے گا، تقریباً 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، وہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آپ کیا کر لیں گے، نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے، یہ مسائل یاد رکھنے چاہیے. مسلمان کے اوپر حق ہے کہ نماز جنازہ پڑھنا. نماز جنازہ یاد ہو، بیرون ملک سفر کر کے آتے ہیں، بھائی کا، باپ کا، بابے کا، نانے کا جنازہ پڑھنے، لیکن نماز جنازہ آتا ہی نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ بھی ہم نے کبھی نہیں کیا. یہ نماز جنازہ کے الفاظ کیا ہیں، سبحانک اللہ گزارا کیے اور نماز پڑھا، اور درود شریف گزارا کیے، وہ بھی ٹھیک ہے، نماز جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم یہ چیزیں یاد ہوں. اور خاص کر دعا جو اس کے لیے مانگی جاتی ہے، اور کوشش یہ ہو کہ اتنی بندہ اہل ہو کہ نماز جنازہ خود پڑھائے، اپنے قریبی رشتہ دار کا نماز جنازہ خود پڑھائے. ہم اس بات پہ کوشش کریں. لیکن ہمیں کیونکہ دین کی طرف شغف نہیں ہے، دنیا کی طرف شغف ہے، محبت ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. ماشاء اللہ یہ جو کمپیوٹر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، یہ کیا دنیا کمانے کے لیے ساری کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن دین کے لیے کبھی کوشش نہیں کی. یہاں ہم روزانہ بیٹھتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ یاد کر لیا کریں، اس کے اوپر بھی ہم پورے نہیں. تو ہم نے رمضان شریف میں کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا.
تو اب تک کتنی کوشش ہو چکی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں کہا؟ قاری صاحب اچھی بھلی کوشش کیا، جھوٹ بہت کم کیا. چلو اچھی بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جزاک اللہ. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. انشاءاللہ.